امام عاشقاں، امام کاملاں، امام مومنہ، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مہینہ شروع ہوا۔ آپ کی یاد میرے دل میں اور بڑھنے لگی۔ میں تصور میں سوچنے لگا کہ کسی طرح بارگاہ رضا میں حاضری ہو جائے۔ میں بارگاہ رضا میں پہنچا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ایک خوشبودار شخصیت، خوشبودار امامہ، خوشبودار لباس سجائے تشریف فرما ہے۔ تصور میں نے پوچھا، ہے امام اہل سنت، آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ فرمانے لگے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے آپ کی، اللہ پاک کی شان میں آپ کیا فرمائیں گے؟ فرمانے لگے کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں آپ کیا کہیں گے؟ کہنے لگے کہ اے رضا، خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ اور مزید فرمانے لگے کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ میں نے کہا واہ، اللہ اور اس کے رسول کے تعلق کے بارے میں کچھ آپ بتائیں گے؟ تو امام اہل سنت فرمانے لگے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا آپ کی تو اللہ رسول سے بڑی محبت ہے، دربار مصطفیٰ میں آپ کا بڑا مقام ہوگا۔ تو فرمانے لگے عاجزی کرتے ہوئے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کہ میرے لیے دعا کر دیجئے نا کہ مجھے بھی عشق رسول حاصل ہو جائے، مدینے کی حاضری مل جائے، میں بھی سرزمین حرم پر چلنے کی سعادت پالوں۔ فرمانے لگے کہ اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے۔ اور مزید فرمایا کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ میں نے کہا آپ کی تو مدینے سے محبت بے مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مدینے کے خار کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ ان کے حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے؟ ان کے حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے؟ آنکھوں میں آئیں، سر پہ رہیں، دل میں گھر کریں۔ میں نے کہا کیا بات ہے آپ کی، خاک مدینہ پہ بھی کچھ فرمائیں گے؟ فرمانے لگے کہ ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ میں نے کہا کیا بات ہے آپ کی، مدینے کے کتوں کے بارے میں بھی کچھ آپ نے سوچا ہے؟ فرمانے لگے عشق کے ساتھ کہ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کہ اتنا دماغ لے کے چلے۔ اور پھر شاید کوئی مدینے کا سفر یاد آ گیا، یاد مدینہ میں ایک آہ بھرتے ہوئے کہنے لگے کہ پارا اے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا۔ وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہو کہ پارا اے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا بات ہے آپ کی باتوں میں تو مدینہ ہی مدینہ ہے۔ آپ کچھ دارالفتہ سے باہر جاتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی سیر کرتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی چہل قدمی، کوئی باغ میں جاتے ہیں کہ نہیں؟ پھول دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ تو فرمانے لگے ارے پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا آپ کی کوئی تمنا بھی ہے، کوئی التجا بھی ہے، کوئی آرزو بھی کرتے ہیں اللہ پاک سے؟ فرمانے لگے کہ عرض کرنے لگے رضا الہی سن لے رضا جیتے جی کے مولا نے، الہی سن لے رضا جیتے جی کے مولا نے، سگانے کوچا میں چہرہ میرا بحال کیا۔ میں نے کہا آپ کی شاعری تو لاجواب ہے، کیا کیا نعتیں آپ لکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ آپ نے شاعری سیکھی کہاں سے؟ فرمانے لگے کہ ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ، بے جا سے ہے المنت للہ محفوظ، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی۔ کہاں سے؟ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہیں احکام شریعت ملحوظ۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا آپ کی نعتوں سے، آپ کے کلاموں سے تو آج کون سا ملک ہے جو دور ہے، ہر جگہ آپ کے نغمے پڑے جاتے ہیں۔
آپ کی لکھی ہوئی نعتیں پڑھی جاتی ہیں تو برجستہ فرمانے لگے کہ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وا منقار ہے۔ ارے جس آقا کی نعتیں پڑھتا ہوں انہی کا صدقہ ہے کہ میری نعتیں دنیا بھر میں گونج رہی ہیں۔ میں نے کہا کوئی کہہ رہا تھا کہ یا تو شاعری کر لو یا شریعت کا پاس رکھ لو، یہ نہیں ہو سکتا کہ شریعت کا بھی دامن ہاتھ میں رہے، شاعری بھی بالکل ٹھیک ٹھیک ہو۔ تو فرمانے لگے خبردار، جو کہے شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے، لا اسے پیش جلوائے زمزمائے رضا کے یوں۔ رضا کا دیوان دکھاؤ، رضا کی کتاب دکھا دو اسے، رضا کے کلام دکھاؤ، سمجھ جائے گا شریعت بھی ملحوظ خاطر رکھی جا سکتی ہے، شاعری بھی کی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا آپ کی کیا بات ہے، محشر میں بھی کوئی تمنا ہے، قیامت کے دن کی کوئی آرزو ہے؟ کہنے لگے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے امام اہل سنت کی۔ میں نے جاتے جاتے عرض کی حضور مجھے بھی کوئی نصیحت فرما دیجئے، مجھے بھی کچھ حصہ عطا فرما دیجئے۔ کہنے لگے کہ رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا۔ اپنے تکبر کو مٹا دے، تیرا کام بن جائے گا، تیرے دل میں جلوے آ جائیں گے۔ جاتے جاتے میں نے عرض کیا حضور آج تو آپ نے بڑے شعر سنا دیے، اب میں بھی ایک شعر عرض کرتا ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ میرے رضا کی کیا بات ہے، واقعی ہدایت بخشش۔ ناظرین یوں لگتا ہے جیسے اعلیٰ حضرت سے آپ باتیں کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت آپ کو سکھا رہے ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں، اور عشق کے رسول کے ایک موجے مارتے سمندر میں آپ تیراکی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی تو چند اشعار آپ نے سنے ہیں، یہ ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، جن کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ ماہ رضا ہے، اور دعوت اسلامی الحمدللہ یہ اعلیٰ حضرت کے جام پلاتی ہے۔ رئیس التحریر حضرت علامہ ارشد القادری صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا نا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اعلیٰ حضرت سکھاتے نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت پلاتے ہیں۔